الله حبيب الله رسول المحبة رسول السلام رسول الله حبيب الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راہ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم. راہ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوش ہی رہے سائے کم. دشت طلب میں تنہا نکلو یا پھر اس کے ساتھ چلو، جس کی ٹھوکر راہ نکالے راہ میں ٹھوکر کھائے کم. سامعین و ناظرین گرامی، ملاقات پروگرام کے ساتھ تکبیر ٹی وی کے برمنگھم اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان مقصود علی شاہ حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کی نوعیت کچھ یوں ہے کہ ایک شخصیت اس پروگرام میں ہماری مہمان ہوتی ہے، اور عموماً ہوتا یوں ہے کہ اس شخصیت کی فکر پر اور اس کے کام پر ہماری گفتگو ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی یوں ہو جاتا ہے کہ شخصیت بذات خود اور صاحب فکر بذات خود یا تو اپنے کام پر حاوی ہوتا ہے، یا پھر نوعیت کچھ یوں ہوتی ہے کہ جتنی آپ کو دلچسپی اس شخصیت کی فکر کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے کام کے ساتھ ہوتی ہے، اتنی ہی یا اس سے زیادہ دلچسپی اس شخصیت اور اس صاحب فکر کے ساتھ بھی ہوتی ہے. تو آج بھی کچھ ہمارا معاملہ یوں ہے کہ آج جن شخصیت کو بطور مہمان ہم نے ملاقات پروگرام میں مدعو کر رکھا ہے، وہ ظاہر ہے کئی حوالوں سے آپ کی محبتوں، آپ کی عقیدتوں اور آپ کی دلچسپیوں کا مرکز ہیں، اور انشاءاللہ ان کی فکر پر بھی ہماری بات ہوگی، ان کے کام پر بھی بات ہوگی، جو بڑا ہمہ جہت اور کئی حوالوں سے کئی زاویوں سے ان کا جو کام ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. لیکن چونکہ جیسے میں نے بتایا نا کہ آج کی جو مہمان شخصیت ہے وہ اور جو صاحب فکر ہے اس کی ذاتی حیثیت میں بھی جو بہت سارے ہمارے ناظرین ہیں وہ یقیناً جاننا چاہیں گے اس کی شخصیت کی مختلف جو پرتیں ہیں، اس شخصیت کی مختلف جو اتار چڑھاؤ ہیں، اور بلکہ چڑھاؤ ہی ہے، اٹھان ہے اس شخصیت کی. تو اس حوالے سے یقیناً آپ کی دلچسپی ہوں گی. پروگرام کے آغاز میں یہ بتا چلوں کہ آپ کی کچھ سوالات انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم ضرور شامل کریں گے، لیکن وہ سلیکٹڈ سوالات ہوں گے، ہر نہیں شامل ہوگا، کیونکہ ہم نے وقت کا جو تنگ دامن ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہم چاہیں گے کہ ان شخصیت کا جو علمی اور فکری فیضان ہے اور جو روحانی فیضان ہے اس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو. صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری آج کے اس پروگرام میں ملاقات پروگرام میں ہمارے مہمان. بہت سارے حوالے ہیں آپ کی شخصیت کے، اور اس شخصیت کے جس حوالے کو بھی جس جہت سے بھی ہم جاننا چاہیں اس کا جلی اور سب سے اوپر کو عنوان تو یہی بنتا ہے کہ آپ حضرت سلطان بہو کے بیٹے ہیں، آپ کے روحانی فیضان کے امین بھی ہیں، آپ کی حضرت سلطان العارفین کی شخصیت کا جو فیضان ہے اور جو روحانی فیوز و برکات ہیں اس کے آپ مسند نشین ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں چونکہ سب سے بڑا جلی عنوان یہی بنتا ہے کہ آپ سلطان بہو کے بیٹے ہیں، تو اسی عنوان سے آپ کی شخصیت کا تعارف بھی ہے، اور اس سلسلے کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلے سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم جناب. بہت شکریہ جناب، آپ نے وقت نکالا. فرمائیے کیسے ہیں آپ؟ بس اللہ کا فضل. جب اب میں یہ جو ابھی سوال شروع میں کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ تیسرے نمبر کا سوال ہے جو مجھے پہلے نمبر پر رکھنا پڑ رہا ہے، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ سلطان بہو کا بیٹا ہونے کے ناطے جب پہلی مرتبہ یوں ہوا کہ اس قدر عمر اس شعور میں پہنچ گئی کہ جب یہ محسوس ہوا کہ میں سلطان بہو کا بیٹا ہوں، سلطان العارفین کے خاندان کا فرد ہوں، کو اندازہ ہے کہ اس وقت اس لمحے محسوسات کیا تھے؟ دراصل اس کو شعوری دور تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمارے والد گرامی قطب الاقطاب حضرت سخی سلطان محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے سامنے ایک جیتی جاگتی اسلام کی تصویر تھی. عبادات، اخلاقیات، معمولات، معاملات، ہمہ جہت ایک شخصیت
ہم اس وقت پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے، تو اب تو یہ ممکن نہیں رہا، لیکن جو ہمارے استاد صاحب تھے، امیجیٹ جو استاد صاحب تھے، ان کو آپ نے بلوا کر یہ فرمایا کہ یہ میرے بیٹے، عام طور پر پیران عظام کی اولاد پڑھ نہیں پاتی، لوگ عقیدت مندی میں ان کو جی خراب کر دیتے ہیں، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ یہ پڑھیں تو ہڈیاں سلامت رہنی چاہیے، باقی جسم کا گوشت اتر جائے تو مجھے یہ جواب شکایت نہیں چاہیے کہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم 6 بھائی، سب کو انہوں نے اپنی محبت سے نوازا اور ہمیں ماڈرن ایجوکیشن میں داخل کیا، دینی ماحول میں، ماڈرن ایجوکیشن میں، پھر خود بخود راہیں کھلتی چلی گئیں۔ جب وہی بات پہلے والی کہ جب پہلی مرتبہ اس نوعیت کا احساس ہوا کہ سلطان العارفین کے خاندان کے فرد ہیں، تو کوئی اب یاد پڑتا ہے کہ اس وقت کوئی روحانی حوالے سے کوئی بوجھ سا محسوس ہوا ہو طبیعت پر، ثقل؟ وہی میں نے عرض کیا نا، اصل میں والد گرامی اور پھر والدہ محترمہ کی ایک ہماجیت شخصیت تھی، ہماگیر شخصیت تھی۔ اب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی کوئی کھانا انہوں نے ختم پڑے بغیر ہمیں دیا ہو، ہر کھانے پر ختم پڑا جاتا تھا، خود پڑھتی تھی، اور ظاہر ہے ایک نمازی خاتون، تہجد گزار، شب بیدار، ان کی صحبت نے اور پھر لوگوں کا ایک آنا جانا، عقیدت مندوں کی محبتیں، اور ان پر جو فیضان ہوتا تھا اور جو ان کو اللہ تعالیٰ نواز دیتا تھا، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جس نے شعوری زندگی سے پہلے ہی شعور دے دیا تھا۔ اور اگر اس سے آپ فکر حضرت سلطان باہو کو میں سامنے رکھوں تو پھر باضابطہ ان کا کلام اور ان کی کتابیں اور ان کی تعلیمات پھر لیٹر آن میری زندگی میں داخل ہوئیں، لیکن اس سے پہلے ہی یہ جذب جنوں جو تھا، وہ میں ابھی میٹرک میں ہی پڑھتا تھا، اور پھر دوران کالج جو سرگرمیاں مذہبی دینی حوالے سے رہیں، پھر ایک خاص بات نے مجھے حضرت سلطان باہو قدس سر العزیز کی طرف متوجہ کیا، اور وہ ایک گاؤں میں ہم گئے، میں اس وقت چھٹیاں تھیں تو والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں اس یہ کالج کے زمانے کی بات ہے؟ جی ہاں۔ اچھا۔ تو مجھے نماز مسجد میں پڑھنے کی اس وقت عادت تھی، میں ہر نماز کوشش کرتا تھا مسجد میں پڑھوں، تو مجھے ظاہر میں فرسٹ ایئر تھا، تو مجھے جب میں مسجد میں نماز پڑھ کر باہر نکل رہا تھا تو جو امام صاحب تھے انہوں نے مجھے کہا آپ کچھ خطاب کریں۔ اچھا۔ تو زندگی میں نے اس سے پہلے کبھی خطاب نہیں کیا تھا، تو میں نے کہا بھی میں نے تو کبھی خطاب نہیں کیا، لیکن میں دوبارہ ضرور آؤں گا اور خطاب کروں گا۔ اچھا۔ تو بس اس کے بعد پھر میں نے، انہوں نے کہا اچھا پھر حضرت سلطان کا کلام ہی سنا دیں۔ تو اب یہ کلام پڑھنے کے لیے بھی ایک انداز چاہیے ہوتا ہے، اور تو اس کے بعد پھر میں نے یہ عہد کر لیا، ارادہ کر لیا کہ مجھے، اچھا، میں جو کچھ جان پایا ہوں اس میں کچھ یوں ہے کہ آپ کے گھر میں اگر وہ سلسلہ طریقت جو ہے اس میں ایک خاص درویشی اور ایک خاص فقر کی ایک ہے کیفیت کہ جس میں خلوت نشینی بھی ہے اور جس میں مخصوص خانقاہی نظام بھی ہے، تو کیا میں اس طرف بعد میں آؤں گا کہ آپ کی زندگی اور آج سے 10-15 سال کی زندگی میں ایک تحریکی اٹھان اور پھر عروج اور وہ سارا چونکہ زمانہ واقف ہے اسے، لیکن کیا اس مرحلے پر جو والد گرامی کی تربیت تھی
کیا اس میں آپ محسوس کرتے ہیں، اس وقت محسوس کرتے ہیں، یا والدہ صاحبہ کی جو تربیت تھی کہ اس میں کوئی تحریکی تربیت کا پہلو بھی تھا جس نے بعد میں آپ کی شخصیت میں اس کردار کو اجاگر کیا ہو؟ تحریکی زندگی میں اور تنظیمی زندگی میں بیسیکلی جو آپ کو پیچھے سے پش چاہیے ہوتی ہے نا، وہ یہی ماحول ہوتا ہے. یعنی آگ تو پھر جب بھڑکتی ہے اور جب یہ سب کچھ جذبے جنون بنتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے بعد کی باتیں ہیں، لیکن جو ایک بنیاد ہوتی ہے نا، فاؤنڈیشن جس کو کہتے ہیں، وہ اسی ماحول سے بنی ہے میری. لیکن اتفاق یہ ہے کہ مجھے تاریخ سے بڑی، ہسٹری سے بڑی گہری نسبت رہی ہے. میں جو ہسٹری پڑھتا گیا، وہ جو دینی ایک زندگی تھی نا، اس میں پھر ایک کرنٹ پیدا ہوتا چلا گیا. اور جب میں نے ایف ایس سی کی اور پھر اس کے لیے میں بی ایس سی کے لیے داخلہ میں نے لاہور میں لیا، اس وقت تک میری کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ میں جو اسکول دور میں اور کالج دور میں اس دنیاوی تعلیم کے حوالے سے بہت مستعد اپنے آپ کو سمجھتا. اب یہ پوزیشن تھی کہ جب میں فائنل بی ایس سی میں پہنچا تو میری تمام تر توجہ جو تھی وہ اسلامی سرگرمیوں کی طرف مڑ چکی تھی. تو پھر اس تاریخ نے، اور پھر اس کے ساتھ ہی حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کلامی ہو رہی ہے آپ کی. یہ تھوڑا فرمائیے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ تاریخ سے دلچسپی تھی، تو تاریخ کے ظاہر مختلف پہلوؤں سے دلچسپی رہی ہوگی، لیکن کیا جو تاریخ کے اندر ایک بدلنے کا عمل ہے، مثلا میں اس بات کو جانتا ہوں کہ آپ نے اپنے خانقاہی نظام کو چیلنج کیا، جس پر میں بعد میں جا کر بات بھی کروں گا. اپنے ہی آستانے کے خانقاہی نظام کو آپ نے بدلا، جو ایک تاریخ کا حصہ ہے، سب اسے واقف ہے. تو کیا تاریخ کے اس پہلو نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ نہیں، بدلنے کے یہ جو تبدیلی ہے نا، یہ تو دراصل ایک طرف میرے سامنے میرے والدین کی زندگیاں تھیں، اور دوسری طرف میرے خاندان کے کچھ متقی اور لوگ بھی تھے. لیکن پھر ایک ہی وقت میں ہمارے خاندان کے ایسے لوگ بھی تھے جو سیاستدان تو تھے مگر دین سے ان کا تعلق نہیں تھا. یہ چونکہ کمپیریزن ساتھ ساتھ چل رہا تھا. پھر جب حضرت سلطان العارفین کی کتابیں میں نے پڑھنی شروع کی اور شریعت کو میں نے جانا، میں نے عرض کیا نا، جب میں بی ایس سی فائنل میں پہنچا اس وقت تک میری طبیعت کا میلان مکمل طور پر باٹنی زولوجی سے نکل کر، میتھ سے نکل کر، فزکس سے نکل کر قرآن و حدیث کی طرف منتقل ہو چکا تھا. بریک، مختصر سی بریک لیتے ہیں ناظرین، اور انشاءاللہ بریک کے بعد جب واپسی ہوگی تو پیر سلطان فیاض الحسن قادری انشاءاللہ آج ہماری ملاقات پروگرام میں مہمان ہیں. آپ کی شخصیت اور آپ کی فکر اور آپ کے کام پر انشاءاللہ بڑی تفصیلی ہماری گفتگو ہونی. آپ کی رسول اللہ، حبیب اللہ، رسول المحبة، رسول السلام، رسول اللہ، حبیب اللہ. نیم دشتے طلب میں تنہا نکلو یا پھر اس کے ساتھ چلو، جس کی ٹھوکر راہ نکالے راہ میں ٹھوکر کھائے کم. پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری زیب سجادہ آستانہ علی حضرت سخی سلطان بہو جہنگ پاکستان ملاقات پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں اور ہمارے سوالات کا جواب دے رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے گزارش کر رکھی ہے آپ سے کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور چند ایک انشاءاللہ جو سلیکٹڈ آپ کے سوالات ہوں گے وہ بھی آج کی اس نشست میں قبلہ پیر صاحب سے ہم پوچھیں گے آپ کے بیہاف پر. حضرت کچھ تو آپ نے اس کا تذکرہ کر دیا تھا بریک سے پہلے. آپ کی جو ولادت ہوئی وہ وہیں شور کوٹ؟ جی وہیں حضرت سلطان باہو دربار، ہمارے اس علاقے کا نام ہی دربار حضرت سلطان باہو ہے. صحیح.
اس دیہات پورے کا نام، پورا موضع جس کو کہتے ہیں، وہ دربار حضرت سلطان باہو ہے ہی ہے، اور یہ اس وقت تحصیل شورکوٹ تھی. اب یہ دو حصوں میں تقسیم ہوگی، تحصیل احمد پور اچھا اور تحصیل شورکوٹ. تو شورکوٹ شہر میں اب حضرت سلطان العارفین کے والدین کے مزارات ہیں، اور دربار حضرت سلطان باہو پر آپ کے اور آپ کی دیگر اولاد کے مزارات ہیں. صحیح. کس پشت میں آپ کا حضرت سلطان یہ العارفین یہ کب سے چلا جاتا ہے؟ 8ویں پشت میں آپ 8ویں میں ہیں. تو آپ کے جو سلسلہ ہے یا سلطان العارفین کی جو اولاد ہے، اس میں سجادگی یا سجادہ نشینی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ وہ آپ کا بیٹا پھر آپ کا بیٹا، یا کس انداز میں؟ مختلف ادوار میں اس کا مختلف طریقہ کار رہا ہے. تو لیکن جو مرکزی طور پہ یہ رہا ہے، اس میں تمام اولاد حضرت سلطان العارفین کی جو ہے وہ متفقہ طور پر کسی ایک شخص کو انتظامی امور کے لیے سجادہ نشینی کا ٹائٹل دیتے ہیں، اور روحانی طور پر ہر جو اولاد ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ سجادہ نشین ہے. اچھا، مجاز سب ہوتے ہیں؟ بچے سے لے کر بوڑھے تک کوئی بھی فرد جو حضرت سلطان العارفین کی اولاد میں سے اچھا اچھا. وہ پیدائشی طور پر فیضان یافتہ ہوتے ہیں. تو آپ کے خاندان میں پھر بیعت کا کیا سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بزرگوں سے بیعت ہوتے ہیں، یا خاندان سے باہر بھی بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں دو طریقے رائج ہیں. ایک تو اپنے ہی خاندان میں، مثال کے طور پر میں اپنے ہی والد گرامی کے دست حق پرست سے وابستہ ہوں، اور اضافی طور پر اگر مزید کوئی اس میں برکت ڈالنا چاہے تو وہ حضور غوث پاک کی اولاد مقدس سے بھی بیعت ہو جاتے ہیں، براہ راست بغداد شریف سے. اچھا، 6 بھائیوں میں آپ چوتھے نمبر پر؟ جی میں چوتھے نمبر. ٹھیک ہے. کب وہاں سے اپنی تعلیم لاہور کب پھر اپنی کے لیے آئے؟ یہ میرے خیال ہے 76 کی بات. میں نے کسی آپ کے ہم جماعت سے یہ بات سنی کہ جب آپ لاہور میں آئے تھے تو اس وقت بھی طریقہ کار یہ تھا کہ کالج میں آپ باجماعت نماز کا اہتمام کرتے میں تھے. نے عرض کیا نا، وہ فرسٹ ایئر سے ہی، بلکہ اسکول دور سے ہی نماز کی ترغیب تو گھر سے موجود تھی. اور جب میں فرسٹ ایئر میں داخل ہوا تو وہاں بھی ہم نے مسجد میں محافل کا ایک سلسلہ کیا، اور دعوت و تبلیغ کو مرتب منظم کیا. تو اس لحاظ سے تو میں نے عرض کیا تھا کہ بہت ساری باتیں شعور جس کو ہم کہتے ہیں اس سے بھی پہلے میری زندگی کا حصہ بن چکی تھی. اصل آج ہم بہت سارے معاملات پر ڈسکس کرتے ہیں، آج امت مسلمہ کے زوال کے حوالے سے. یہ وہ باتیں جو مجھے آج بھی خواب کی طرح یاد ہیں. جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو یہ سب باتیں اس وقت میں سوچتا تھا، یہ مسلمانوں کی حالت زار کیا ہے، کیسے چینج ہوگی، یہ نظام تعلیم کیسے بدلے گا. کیونکہ مجھے والد گرامی رحمۃ اللہ نے یہ بتایا کہ جب ہمارے ہاں مڈل اسکول سے ہائی اسکول بن رہا تھا تو ہمارے ہی خاندان کے ایک بڑے تھے جن سے یہ کہا گیا کہ آپ کچھ زمین وقف کر دیں. تو انہوں نے کہا پھر اگر یہ لوگ پڑھ گئے تو ہماری نوکری کون کرے گا، ہمارے کتے کون پکڑے گا. تو یہ باتیں اس وقت مجھے اریٹیٹ کرتی تھی. جب حالانکہ شکار تو منع نہیں ہے، صحیح، لیکن مصنوعی طور پر ایسا ماحول بنانا، یہ وہ سب باتیں تھیں جو میرے ذہن سے ٹکراتی تھی. مشکل نہیں تھا بہت زیادہ کہ دست بوسی کرنے والے بھی بے شمار ہیں، اور ایک نسبی رکھ رکھاؤ بھی ہے، اور ماشاءاللہ اونچی اڑان بھی ہے. تو اس وقت ایک پورے سیٹ اپ کو
جب چیلنج کر رہے ہیں اور مجھے جو میں آپ کی انٹرویو سے پہلے آپ کی شخصیت کے بارے میں معلومات جمع کر سکا تو مجھے یہ بھی سننے میں اور بتانے والوں نے بتایا کہ وہاں مشکلات عملاً مشکلات درپیش بھی ہوئیں. لیکن میرے سامنے میں نے اسلام کو جس آئینے میں دیکھا ہے مجھے اس میں کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ہرا کی خلوتیں اور ان خلوتوں سے لے کر جلوتوں کا جو ظہور ہے اور جو آپ نے دعوت و ارشاد کا سلسلہ شروع فرمایا اور جن حالات میں فرمایا، جو مشقتوں سے آپ گزرے، جس فاقہ کشی سے آپ گزرے، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اور دیگر شخصیات کے حوالے سے، سیدہ سمیہ کے حوالے سے، سیدنا یاسر کے حوالے سے، یہ وہ ساری تاریخ جب میں نے پڑھی اور پھر جب میں نے حضرت طارق بن زیاد کو اندلس کے ساحلوں پر اترتے ہوئے پڑھا تو مجھے وہ سارا منظر ایسے لگا جب میری نگاہوں کے سامنے پھر رہا ہے. پھر موسیٰ بن نصیر، پھر محمد بن قاسم، یہ تاریخ کے وہ روشن باب ہیں. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اور پھر دنیا جہاد کا ایک ایسا ستارہ جسے ٹیپو سلطان کہتے ہیں. یہ وہ اسلام کی وہ صاف شفاف حقیقت ہے جس نے مجھے اسلام کے حسن میں جو لگے ہوئے داغ تھے ان کو دھونے پر آمادہ کیا. میں جو سوچتا تھا نا بچپن میں کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا، میں یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں بھی کچھ حصہ ڈال سکوں. لیکن آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے ان خوابوں کی تعبیر نظر آتی ہے. اب نتائج کیا ہیں، کیا ہوں گے، یہ تو آنے والا مورخ کوئی بتائے گا. اچھا یہ تھوڑا سا فرمائیے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو امیجیٹ ہوتے ہیں اسلاف ہوتے ہیں تو وہ ایک بڑی معاونت، ان کا جو کردار ہوتا ہے، جو ان کی جو شخصیت ہوتی ہے یا ان کا جو کام ہوتا ہے اور فکر ہوتی ہے وہ بڑی معاون ثابت ہوتی ہے اخلاف میں. مجھے علم ہے کہ آپ کی جو کام کی نوعیت ہے اس میں یہ جو رنگ ڈھنگ ہے اس کام کا، اس میں پیچھے روحانی معاونت موجود ہے، لیکن اس کام میں براہ راست جو کام کی نوعیت ہے اس میں اس کی کوئی شرکت نہیں ہے. دنیا داری کے معاملات میں ایسے آدمی کو ہم سیلف میڈ کہہ دیتے ہیں کہ وہ سیلف میڈ آدمی ہے ظاہر، لیکن طریقت اور پیری مرید میں شاید یہ لفظ فٹ نہ بیٹھتا ہو. تو تھوڑے سوالے سے بتائیے کہ اپنی شخصیت کو بالکل ایک نئے انداز میں لانے میں دقتیں کیا تھیں اور پھر اچھا دقت تو مجھے کبھی نہیں ہوئی. جب بھی میں اس راہ میں نکلا اور آج بھی میں دوستوں کو یہی بات کہتا ہوں کہ جب کسی کام کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر بندے کا صرف نام بنتا رہتا ہے، کام اللہ ہی کرتا ہے. مجھے آج تک کبھی دقت نہیں ہوئی. مشقت ضرور میں نے کی لیکن دقت نہیں ہوئی. بلکہ مجھے یاد ہے میں اب ظاہر آج تو یہاں 18 ادارے اور 2 اور ادارے پائپ لائن میں ہیں تو 20 ہو جائیں گے. یہاں صرف یو کے میں، پاکستان میں سینکڑوں کی تعداد میں. جب بھی میں یہاں آتا تو ظاہر ہے ہر دفعہ ایک نئے پروجیکٹ کی بات ہوتی، چاہے پاکستان کا ہوتا چاہے یہاں. تو یہ عام طور پر ہمارے حلقے میں دوستوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اس دفعہ پھر کوئی بات یہ نیا پروجیکٹ ہوگا. تو میں اکثر دوستوں سے یہ کہتا تھا کہ کیا یہ جو پروجیکٹ میں پیش کرتا ہوں یہ کوئی قصہ یا کہانی ہوتی. لیکن اب تقریباً تمام احباب جو ہے نا وہ اس بات پر میرے ساتھ متفق ہو گئے کہ ایک ہوائی پروجیکٹ ہوتا ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے. تو حقیقت کا اور اس کا میری زندگی کی اس لمحے سے بڑا گہرا تعلق ہے. جب میں پہلی دفعہ 1981 میں پہلی دفعہ جب حرمین شریفین حاضر ہوا، سچی بات ہے کوئی مجھے تو آداب نہیں آتے تھے کوئی لمبے چوڑے، لیکن ایک شوق تھا، ایک جذب و جنون تھا، اور جو کچھ پڑھا تھا، جو کچھ سنا تھا، جو کچھ
سمجھا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں وہاں جا کر خود بخود سیکھ جاؤں گا کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ جب میں پہلی حاضری میری مدینہ شریف کی ہوئی، اب ظاہر ہے کعبہ شریف کا طواف، اس کعبے کی زیارت، حرم پاک میں بیٹھنا، یہ سب خوبصورت سے خوبصورت بات ہے، لیکن جب میں پہنچا نا مدینہ شریف اور حرم شریف میں داخل ہوا اور سنہری جالیوں کے سامنے پہنچا، تو پھر وہاں جا کر میرا اختیار ختم ہو گیا، اور جو اس تو آپ کو پتہ ہے وہاں کھڑے نہیں ہونے دیتے، حالات ہی ایسے ہیں، موقع ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن اس حاضری میں کرم کی انتہا تھی، کوئی پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، لیکن جب میں حاضر ہوا، ایک تو مجھے اس حاضری پر کسی نے روکا ٹوکا نہیں، میں جتنی دیر کھڑا رہا مجھے کسی نے یہ نہیں کہا، اور جب میرے لب مانگنے کے لیے کھلے تو بس یہ دو دعائیں میرے سامنے تھی، ایک تو یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس قابل نہیں تھا، آپ نے مجھے بلا لیا ہے، اب جب بلا لیا ہے تو نبھائیے، اب آتا ہی رہوں، اب یہ سفر چھوٹنے نہ پائے، رکنے نہ پائے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں 1981 سے جو سفر شروع ہوا ہے، یہ اب 2011 ہے، کسی نہ کسی بہانے سال میں 2 حاضریاں کسی نہ کسی طرح ہو ہی جاتی ہیں۔ اصل میں ابھی جب اینجیو پلاسٹی ہو رہی تھی تو بالکل وہی دن تھے، رمضان قریب تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ اس دفعہ رمضان میں نہیں جاتے، حج پہ تو جانا ہی ہے، تو میں پھر پاکستان چلا گیا، تو وہیں میں تھا کہ مجھے یہاں سے ہمارے حاجی شفقت صاحب جو الشفقت گروپ حج گروپ کے سربراہ ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں، اور وہ حج کی بڑی دل و جان سے خدمت کرتے ہیں، اور میں پہلے بہت سارے گروپوں میں جاتا رہا ہوں، بہت سارے دوستوں کے ساتھ گیا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے جس انداز میں یہ حجاج کی خدمت کرتے ہیں، اور ان کے صاحبزادے عقیل اور دیگر ان کا پورا عملہ بڑی تندہی سے یہ ساری خدمات سے انجام دیتے۔ اب میں پاکستان میں تھا کہ ان کا مجھے ٹیلی فون آ گیا، آپ نے عمرے پہ نہیں جانا؟ میں نے کہا یار میں پاکستان میں بیٹھا ہوں، ویزے کے لیے نہیں بھیجا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نے آپ کے لیے وہ سارا کچھ پیپر ورک کر دیا ہے، آپ جلدی سے آ جائیں۔ اب چونکہ ایک شیڈول بنا ہوا تھا، پھر میں وہاں سے آتے آتے پھر مجھے دیر ہو گئی، اور ظاہری طور پر جو ویزا کے دن تھے وہ ختم ہو چکے تھے، لیکن جب میں آیا تو انہوں نے کہا نہیں ابھی بھی آپ پاسپورٹ دے دیں ہمیں، تو واقعی اگلے 2 دن کے بعد پھر وہ ویزا لگ گئے، اور یہ عید ہم نے وہاں کی۔ تو یہ پہلی دعا تھی۔ اب مجھے اگر کوئی دلائل دے نا کہ رسول اللہ سے مانگنے کا کیا مطلب ہے، تو اب مجھ پر تو کسی کی کوئی دلیل اثر نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا جو اس وقت میرے لبوں پر صدا تھی وہ یہ تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے اتنا کرم کیا ہے، اتنی اپنائیت کی ہے، بلا لیا ہے، تو پھر ایک کرم اور کیجیے، بس میں زندگی بھر آپ کی باتیں کرتے رہوں، آپ کی محفلیں سجاتا رہوں، آپ کی نیاز مندی میں رہوں۔ یہ آج جب دوست میرے ساتھ سوال کرتے ہیں نا کہ آپ تھکتے نہیں، آپ رکتے نہیں، تو مجھے اس اپنی دعا کا حسن نظر آ رہا ہے جو میں نے مانگی تھی۔ مجھے مانگنا نہیں آتا تھا، لیکن یہ سلیقہ بھی انہوں نے دیا، یہ مانگنے کا سلیقہ بھی انہوں نے دیا، اور آج نبھا بھی وہ رہے۔ بھئی
کسی کو اگر صاحب علم کہلانا ہے، کسی کو اگر صاحب فضل ہونا ہے تو ظاہر ہے کتابوں سے گزرے گا، شب بیداریوں سے گزرے گا۔ اگر کسی کو کسی فیضان کا امین کہلانا ہے تو مجاہدے کرے گا۔ تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کتابوں سے مجھے نہیں گزرنا پڑا۔ میں نے آپ کی تشریف آوری سے پہلے کچھ پاکستان میں 2-3 پیروں سے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ پیر فیاض صاحب میرے مہمان ہیں، تو ظاہر ہے آپ جانتے ہیں زیادہ اس حوالے سے۔ تو مجھے انہوں نے کہا محنتی پیر ہے۔ 3-4 کی لفظ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن تاثر یہی تھا، محنتی پیر ہے۔ ایک تو ظاہر اس حوالے سے میں بات کروں گا، لیکن تھوڑا سا یہ سوال جو بعد میں پوچھنا ہے پہلے پوچھ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خانقاہی نظام میں زیادہ تر بے محنتی پیر ہیں؟ اب مجھے کوئی مناسب لفظ اس سے بہتر نہیں نظر آتا، اسی محنتی کے پیچھے ایک بے لگا دیتا ہوں۔ نہیں، اصل میں کسی پیر کا قصور نہیں، نظام خراب ہو گیا۔ جب تک نظام صحیح نہیں ہوگا آؤٹ پٹ نہیں آئے گی۔ پھر سر یہ کوئی سیاست تو نہیں ہے کہ نظام خانقاہیں خراب ہو گئے، یہ تو للہیت کا اور نہیں، اب دیکھیں نا، کسی پیر صاحب کا کیا قصور ہے کہ وہ پیر خانے میں تو پیدا ہوا لیکن اس کی تعلیم پر دھیان نہیں دیا گیا، اس کی تربیت پر دھیان نہیں دیا گیا۔ سونے کو بھی اگر آپ زیور بنانا چاہتے ہیں تو اس کو ڈھالنے کے لیے کسی اس کٹھالی میں ڈالیں گے نا۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، میں تو بہت مجھے رحم آتا ہے ان لوگوں پر جو خوش قسمتی سے اچھے خون سے تعلق رکھتے ہیں، اچھے لوگوں کی اولاد ہیں، مگر ان کو وہ تعلیم نہیں ملی، ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی، ان میں وہ ان پٹ ڈالی ہی نہیں گئی جس کا آج ہم تقاضا کرتے ہیں۔ اور اس پر جو اضافی بوجھ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ انتہائی عقیدت مند ہیں آج بھی، وہ یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ پیر صاحب کیا ہیں، کیسے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ نسبت خون کا لحاظ تو میں رکھنا ہی پڑے گا، کسی خاندان کے حسن کو داغدار ہونے سے تو ہمیں بچانا ہی ہوگا، لیکن ہم یہ تہمت پیران عظام پر نہ لگائیں تو مناسب ہوگی۔ آج بھی کچھ نہیں گیا، میں سمجھتا ہوں اگر آپ بزرگوں کے حالات زندگی پڑھیں، حضرت بابا فرید کی مجاہدے دیکھ لیں، نظام الدین اولیاء کے مجاہدے دیکھ لیں، حضرت امیر خسرو کے مجاہدے دیکھ لیں، حضرت شیخ احمد سرحدی مجد الفسانی کی زندگی کا مطالعہ کریں، سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی کی زندگی کا مطالعہ کریں، خود حضرت سلطان باہو قدس سرہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، خواجہ غریب النواز کی زندگی کا مطالعہ کریں، داتا علی اجویری کی زندگی کا مطالعہ کریں اور غوث پاک سرکار کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنی مشقتیں اٹھانے والے آج کہاں کس منصب پر فائز ہیں۔ اس کے مقابلے میں انہی کی اولاد ہونا بہت بڑا اعزاز تو ہے نا، اور ان کی وجہ سے لوگ عقیدت بھی رکھتے ہیں۔ جی لیکن اگر کسی نے کشف المحجوبی نہیں پڑھی، اگر کسی نے نور الہدائی نہیں پڑھی، اگر کسی نے غنیت الطالبین ہی نہیں پڑھی، اگر کسی نے سلوک کی بات سنی نہیں، سمجھی نہیں، جانی نہیں، ماننا یا اپنانا یا اس کو آگے پھیلانا، اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں اگر ایک پیر صاحب صبح سے لے کر شام تک گدی پر بیٹھ کر لوگوں سے مل رہے ہیں، ان کو دم کر رہے ہیں، تویز دے رہے ہیں، تو مشقت تو یہ بھی ہو گئی نا، یہ بھی کام تو ہے نا۔ لیکن انہی آنے والوں کو سات کملی والے کے پیار کی باتیں سکھانا، مولا کی طرف رجوع کرانا، ان کے اندر درد دین پیدا کرنا، تو یہ تب ہو سکے گا جب وہ مسند نشین جو ہے اس پروسیس سے گزرا ہوگا۔ ویسے تو میرا سوال اس حوالے سے تھا کہ رسم شبیری کی طرف نہیں نکل رہے۔ آپ نے فرمایا کہ آستانے پر اگر بیٹھ کر
آنے والوں کی ہی تربیت کر لیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. اچھا یہ ذرا تھوڑا سا ارشاد فرمائی، عالمی دعوت اسلامی سے غالباً آپ کی جو تحریکی زندگی ہے یا تنظیمی زندگی ہے اس کا آغاز کہہ لیں یا اس کا ایک عروج کہہ لیں، وہاں پر تھا، ایک پڑاؤ تھا آپ کی تنظیمی اور تحریکی زندگی. اس کے بعد پھر حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. وہ کیا تھی عالمی دعوت اسلامی اور اس کا کام کتنا تھا، اور کیا اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو تنظیمی تحریکی زندگی ہے اس دور کے ہیں اثرات؟ اس میں بھی ظاہر ہے 74 میں کالج کی زندگی کو خیر بات کہنے کے بعد میں نے دینی زندگی اس دوران ہی شروع ہو گئی تھی، تعلیمات کا حوالہ اس میں، اور 76 میں نے کافی اس میں دسترس بھی حاصل کر لی. اور 78 میں اپریل 14 کو جب والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، وصال ہوا، اس کے بعد ایک ذمہ داری نصیب ہوئی. اور آپ نے اپنی زندگی میں ہی انگلینڈ کے بارے میں فرمایا تھا، اور بلکہ جو آپ کو یہاں سے انگلینڈ کے دوستوں نے دعوتیں دی تھیں وہ کچھ خطوط تھے اس دور کے، وہ آپ کے پاس موجود تھے، اور آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ ان کو خطوط لکھو کہ ہم نے انگلینڈ کا دورہ کرنا ہے، جو ان میں سے پھر زیادہ اس پر ڈیوٹی دینے میں تیار ہو جائے. تو ظاہر ہے اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، اور 78 اور 79 80 یہ وہ 3 سال تھے جس میں ہم نے ایک پہلی آرگنائزیشن میں نے بنائی بزم فیضان بہو کے نام سے. اچھا. یہ میاں میر لاہور کے علاقے میں ہمارے فاروق شاہ صاحب اس کے روئے رواں تھے، اور پھر اس کا جو رسپانس آیا لوگوں کی طرف سے، اس کے نتیجے کے طور پہ پھر ایک سامنے بات آئی کہ دعوت دین کے کام کو بھی ساتھ لیا جائے. تو یوں عالمی دعوت اسلامیہ کا آغاز ہم نے 80s میں کیا، اور یہ اس وقت عروج پر پہنچی جب 1983 میں 1983 میں گولڈسٹائن نے اور ادھر سے رشدی وغیرہ یہ جو لوگ تھے، شاتمان رسول جو تھے، ناموس رسالت پر جب حملے ہوئے تو ہم نے 83 میں پہلا روح پرور تحفظ ناموس رسالت کا کانفرنس ٹوبہ دارالسلام کے مرکز پر کیا، اور پھر اگلے سال ہم نے حضرت سلطان باہو قدس سر العزیز کے آستانے پر آل پنجاب سنی کانفرنس کا اہتمام کیا. یہ واقعی پیک ٹائم تھا. اس دوران میرا آنا جانا چونکہ والد گرامی کی خواہش بھی تھی، اور اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی ہوا تھا. یہ ڈسٹرکٹ میرپور میں تحصیل ڈوڈیال کا ایک علاقہ ہے خادم آباد. تو میں والد گرامی کی معیت میں گرمی کی چھٹیوں میں وہاں آئے. ظاہر ڈیم تھا، لانچیں تھیں، اور وہاں والد گرامی بھی ٹھہرے ہوئے تھے. تو وہاں سے ایک نوجوان کو کوئی جنات کی تکلیف تھی، اس کو لے کر صاحب کے پاس لوگ آئے. تو ظاہر ہے وہ تو ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد چونکہ میرا ہم عمر بھی تھا تو ظاہر اس سے جب میں نے باتیں کی تو اس کو نہ پوری پنجابی آتی تھی، اردو کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. ظاہر وہ یہاں لندن سے گیا ہوا تھا. بس تھوڑی سی آشنائی ہوئی تو اتفاق دیکھی کہ اس کو جب اس نے، میں نے کہا کلمہ سنا بھائی، ایسے ہی اتفاق سے. تو جو کلمہ اس نے پڑھا وہ بھی صحیح نہیں تھا. تو پھر وہ بات ذہن میں جم گئی. والد صاحب نے بھی فرمایا تھا وہ تو نہ جا سکے. تو 81 میں پہلی مرتبہ پھر میں یہاں یو کے کی سرزمین پر آیا، اور نیلسن جہاں آج حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کا ایک بہت بڑا ادارہ کام کر رہے ہیں، وہاں میں نے کوئی 4 مہینے قیام کیا. پھر میں واپس چلا گیا. پھر 82 میں آیا.
پھر پورے ملک کا ہم نے دورہ کیا 83 اور 84 میں 83 میں پھر یہ برمنگھم کا سینٹر ہم نے خریدا 83 میں 80 میں تو مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. تو وہی جو پہلے دن سے ذہن میں تھی بات. یہاں جب آ کر میں نے دیکھا، ماحول دیکھا، لوگوں کے حالات دیکھے، لوگوں کی اولادوں کو بگڑتے دیکھا، تو پھر ہم نے یہی طے کیا کہ مسجدیں تو پہلے بھی ہیں لیکن ایجوکیشن کا نظام ہونا چاہیے. تو یہاں جو آپ نے سیٹ اپ بنایا وہ بھی عالمی دعوت اسلامی تھا یا سلطان بہو ٹرسٹ بن گیا تھا اس وقت؟ نہیں، اس وقت تک عالمی دعوت اسلامیہ تو اپنے طور پہ ایک دعوت تبلیغ کا کام چل رہا تھا، ٹھیک ہے. لیکن ٹرسٹ بنانے کا اس لیے ضروری تھا کہ جو ایک دعوت تبلیغ کا کام ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور جو ایک تنظیمی کام ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو اس میں چونکہ اب دعوتی کام کو پیچھے رکھ کر ایک نظم و نسق بناتے ہیں، ایک ڈسپلن بناتے ہیں، تو یہ ایک علیحدہ. پھر ہم نے اس دوران وہ بزم فیضان باہو کی وجہ سے بھی اور عالمی دعوت اسلامیہ کا یہ جو ڈسپلن بنا، تو ہمارے پاس پڑھے لکھے نوجوانوں کی ایک خاصی کھیپ آئی. پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ ہماری ایک ضرورت بھی ہے، اس کو آرگنائز کیا جائے. اچھا بھائی صاحب، تھوڑا سا پھر آپ کو پیچھے کی طرف لے کر جاتا ہوں. آپ نے تو فرما دیا کہ آپ کو کوئی دقت نہیں ہوئی، مشقت آپ نے اٹھائی لیکن آپ کو کوئی دقت نہیں ہوئی. لیکن خانقاہی نظام یا خانقاہی مزاج کو بدلنے میں آپ کا اپنا جو خاندان ہے، کیا ان کو دقت ہوئی؟ ظاہر ہے جب میں، چونکہ ہمارے خاندان میں اس وقت اس درجے کی تقاریر کا اور جلسوں کا اور اجتماعات کا کوئی تصور نہیں تھا. تو جب میں نے اوپن سپیچز شروع کی اور جو بات کیا شریعت کرتے سے تھے آپ اپنی اس دور کی اسپیچز میں؟ وہ موجود ہیں، ریکارڈ پر موجود ہیں. وہ میں اکثر یہی کہا کرتا تھا، مطلب براہ راست چیلنج کرتے تھے آپ نظام کو؟ نہیں، اس میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ بھئی بزرگوں کی اولاد ہیں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعلیمات ہیں، آپ کے ہاتھ میں کتے زیب نہیں دیتے، آپ کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے. یہ وہ فطری باتیں جو کوئی بھی، اگر چائے میں میٹھا نہیں ہوگا اور آپ کڑوی چائے نہیں پی سکتے تو آپ ضرور کہیں گے. خاندان کو لبیک کہنے میں کتنے سال لگے؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے. وہاں سے لے کر یہاں تک، انگلینڈ تک، میرے خاندان کے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے پیچھا کیا اور میرے خلاف بھرپور. یہاں بھی بہت سارے علماء کرام نے اپنی شفقت کا رخ میری طرف کیا اور میرے لیے ہر آنے والا دن آگے بڑھنے کا دن تھا. میں نے بہت سارے لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دیے. میرے سوالوں کا جواب کسی کے پاس تھا نہیں، کیونکہ میں ایک دفعہ ایک دربار پر، میں جہاں بھی کسی پاکستان کے علاقے میں جاتا ہوں، جہاں بھی دربار ہوتا ہے، میں خود حاضری دیتا ہوں، میری عقیدت ہے. تو میں ایک بہت بڑے درگاہ پر گیا تو اس دن وہاں عرس بھی ہو رہا تھا. اتفاق یہ تھا کہ اس دربار کے 3 سے زیادہ نہیں، اور تینوں ہی میرے دوست تھے. تو میں سلام کیا، میں نے کہا چلو پتہ کرتے ہیں. ایک پیر صاحب کا پتہ کیا، 12 بجے کا ٹائم تھا. انہوں نے کہا جی ابھی سو رہے ہیں، تو عرس مبارک ہو رہا تھا. دوسرے سجادہ نشین صاحب کو پتہ کیا، پتہ لگا وہ بھی آرام کر رہے ہیں. اور میں نے اپنے دربار پر بھی یہ حالات دیکھے ہیں. بہت کم لوگ نماز فجر باجماعت پڑھتے ہوں گے، میں نہیں کہتا ہوں نہیں پڑھتے. نماز باجماعت کا اہتمام بہت کم لوگ کرتے ہیں. تو یہ وہ سوالات تھے جو عملی سوالات تھے، لیکن میں اس بات پر کسی کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا ہوں. ٹھیک. نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، نماز یہ ہر کسی کا اپنا معاملہ ہے نا. جی. لیکن چونکہ ہمارے پاس جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہم سے سیکھنے کے لیے آتے ہیں نا. اگر ہم خود ایک عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہماری تقریر کا اثر تو نہیں ہوگا نا. میں نے سوالات جو کیے وہ پرسنل کسی پر نہیں تھے، ایک جنرل تھا،
ایک طریقت اور ایک خانقاہ کے حوالے سے تھا. جب مجھے صفہ کے چبوترے میں بیٹھنے والے شمع رسالت کے پروانے نظر آتے تو میری رگوں میں خون کھول جاتا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے میرے آنسو تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, میری تڑپ کو تو کوئی سمجھنے والا نہیں تھا. اب جب میں باہر نکلتا پاکستان میں بھی, یہاں بھی میری میت میں سینکڑوں لوگ ہوتے, بڑے بڑے قافلے ہوتے, اور چونکہ میری یہ عادت تھی نماز میں باجماعت مسجد میں پڑھتا تھا. اب ظاہر حالات بھی بدل گئے ہیں, سیکیورٹی میئرز بھی اور ہو گئی ہیں, سلسلے بدل گئے ہیں نا. تو ہم لوگوں اپنی تو بات میں کیا کروں, لوگوں کو بھی تو محفوظ کرنا ہے نا. تو اب جب بھی میں کہیں جاتا تو میں لوگوں سے کہتا چلو بھی مسجد چلنا. تو عام طور پر یہ بات لوگ کہہ دیتے جی ہم بس آپ کو دیکھ لیا ہماری تو نماز ہو گئی. یہ ایک عام پیری میری, ہماری تو نماز ہی آپ. لیکن آج یہ وقت آ گیا ہے کہ اگر کسی بھی پیرخانے کا کوئی فرد کہیں دورے پہ نکلتا ہے اور نماز کا وقت آ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی حضور نماز کا وقت ہو گیا ہے. سو دس واز دا چینج. یعنی آج سے 30 سال پہلے لوگ کہتے تھے بس آپ کو مل لیا تو یہی نماز ہے. پھر ہم نے لوگوں کے اندر یہ بات ڈالی کہ شیخ کیا ہوتا ہے, طریقت کیا ہوتی ہے. وہ بنیاد ہی آپ نہیں قائم کریں گے جس پر طریقت کھڑی ہے, اس کو طریقت کہنا کتنی بڑی زیادتی ہے. اس لیے میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک ٹرمنالوجی ہے پیر طریقت رہبر شریعت, اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ یہ بات ضرور نوٹ کریں. اب ہم کوئی ٹائٹل جب دیتے ہیں نا پیر طریقت سے شروع کرتے ہیں, حالانکہ طریقت پھوٹتی ہے شریعت سے. اب کوئی شخص راہبر شریعت کیسے ہو سکتا ہے؟ راہبر تو ایک ہی کائنات میں ہے جس کو مدینے والا کہا جاتا ہے. دیکھو نا دونوں آئٹم ہی غلط فٹ کیے گئے ہیں اور اس میں جھوٹی خوش آمدیں بنیاد بنی ہیں. تو اس پر میں نے بڑا غور و فکر کیا کہ جب طریقت شریعت سے نکلتی ہے تو پہلے شریعت کا ذکر ہونا چاہیے. تو کیا اس شخص کو رہبر شریعت کہنا چاہیے؟ نہیں. اگر یہ شخص سر سے لے کر پاؤں تک اندر باہر سے اخلاق معاملات معمولات ہر لحاظ سے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے تو بھی اس کو نوکر شریعت تو کہنا چاہیے, خادم شریعت تو کہنا چاہیے, راہبر تو نہیں ماننا چاہیے نا. راہبری تو شریعت کی ہے نا. صحیح بات. تو اب اس ٹائٹل پر تو یہ پورا نہیں اترا شخص. اب جب یہ خادم شریعت بھی نہیں ہے تو اس کو خادم شریعت بھی نہیں کہنا چاہیے. تو جب خادم شریعت بھی نہیں ہے تو یہ پیر طریقت کیسے بنا؟ ہاں صحیح بات, اصل معاملہ تو یہی ہے. دیکھیں نا آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو بنیاد ہے وہ تو آپ کو قائم کرنی پڑے گی نا. جی. اچھا پیر صاحب میں یہ تھوڑا سا اگر معلوم آپ سے کروں کہ ہم حضرت سلطان العارفین کی بات نہیں کرتے, سلطان بہو کی, وہ ولایت کے کنگ ہیں, سلطان ہیں. ان کے بعد 3 صدیاں بیت جاتی ہیں کم و بیش. ان کے بعد پھر سلطان فیاض الحسن سامنے آتے ہیں اور پھر وہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا شاید ہی کوئی کونا ہو کہ جہاں پر متوسلین آپ کے موجود نہ ہوں. تحدیث نعمت کے طور پر آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے کہ یہ 3 صدیوں کا درمیان میں فاصلہ ہے. سلطان العارفین کی بات ہم نہیں کر رہے, وہ کنگ ہیں اپنی ولایت کے. اس کے بعد پھر آپ نے آ کر اس کو صرف تحدیث نعمت کے لیے کیا اس ذکر ہوگا کہ پورے عالم میں پھر طریقت کے فیضان کو, سلطان بہو کے فیضان کو لے کر گئے؟ نہیں, مجھے تھوڑی سی تصحیح کرنی پڑے گی. میں نے حضرت سلطان العارفین کی اولاد میں بہت نیک برگزیدہ ہستیاں دیکھی, اپنی آنکھوں سے دیکھی. صحیح. ممکن ہے انہوں نے اتنی دور تک جی رسائی نہ کی ہو, لیکن کشمیر تک, انڈیا تک, یا آج جو نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان ہے, ان پہاڑی علاقوں میں, افغانستان تک, میرے اپنے والد گرامی افغانستان تک تشریف لے جاتے تھے.
اور بھی ہمارے بزرگ بہت سارے ایسے رہے ہیں. ظاہر ہے یہ جو 47 میں کشمیر سری نگر تک جو والنٹیئرز پہنچے تھے ان کی قیادت 2 شخصیات کر رہی تھیں. ایک میرے خاندان کے فخر کشمیر حضرت سلطان غلام دستگیر رحمۃ اللہ علیہ اور حضور سیدنا غوث پاک کی اولاد پاک میں سے بہت بڑی شخصیت پیر سید یوسف آغا. یہ کوئٹہ میں بھی ہوتے تھے اور یہاں وانا میں بھی پیر، ان کا ٹائٹل ہی پیر آف وانا تھا. اور یہ ان دونوں شخصیات کی قیادت میں والنٹیئرز کا جو دستہ پہنچا تھا سری نگر میں، اگر ان کو روک نہ دیا جاتا تو آج سری نگر پر بھی پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا. تو بہت شخصیات رہی ہیں. اور چونکہ میرے والد گرامی 8ویں پشت میں تھے اور میں 9ویں پشت میں ہوں. میرے دادا حضور اپنے وقت کے بہت بڑے حکیم، بہت بڑے عالم اور بہت بڑی روحانی شخصیت تھے. اور یہ درمیان میں ایک چھوٹا سا گیپ جو آیا یہ 1857 سے لے کر 1950 تک، یہ جو دور غلامی گزرا ہے، اس دور میں یہ ہوا کہ پیرخانوں کے لوگوں کو دینی تعلیم سے محروم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ جد و جہد ہمیں نظر نہیں آتی. ورنہ اس سے پہلے حضور سلطان بہر قدس سر کی اولاد میں سے آپ کے صاحبزادے حضرت سلطان ولی محمد کا مزار رحیم یار خان میں ہے اور آپ وہاں کے مرجع خلائق ہیں. یعنی اس پورے ڈویژن میں اتنا بڑی ولی کی کوئی اور مزار نہیں ہے. اس طرح آپ کی اولاد میں سے 4تھی پشت میں حضرت سلطان عظمت رحمۃ اللہ علیہ جو احمد پر شرقیہ میں مدفون ہے، آپ کا مزار ہے وہاں. اسی طرح بکھر میں آپ ہی کی اولاد کی میرے خیال یہ 4تھی یا 5ویں پشت سے. اور ڈی اے خان ڈسٹرکٹ میں بہت سارے اور علاقوں میں تو بڑی شخصیات گزری ہیں. آپ کے خلفاء میں سے بڑے گزرے ہیں آپ کے. اور جیسے آپ جانتے ہیں یہ خوشاب کے علاقے میں چپڑ شریف، یہ میاں والی کے علاقے میں بہت سارے یعنی آپ کے خلفاء اور آپ کی اولاد کے. تو یہ بڑی شخصیات گزری ہیں. میں ان کے مد مقابل کچھ نہیں. ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ میں نے اپنی دینی زندگی میں سمجھوتا کبھی نہیں کیا. جان دے سکتا ہوں، سب کچھ دے سکتا ہوں، سمجھوتا نہیں کر سکتا. اور آج تک اسی پر میں کاربند ہوں اور آج پوری دنیا میں اس پیغام کو لے کر پہنچا ہوں. لیکن میں ان سب سے چھوٹا ہوں، سب سے نیچا ہوں، سب سے کمزور ہوں، سب سے ناتواں ہوں. لیکن میں اپنے اللہ کی رحمتوں پر قربان جاؤں کہ وہ چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دے، مچھر سے نمرودوں کو تباہی و بربادی سے دوچار کر دے. میں ایک ادنا خاکسار ہوں. لیکن میں اپنے وابستگان بارے میں کا جو نیٹ ورک ہے وہ تو ہزاروں سے لاکھوں میں چلا گیا اور اس میں تو وسعت بہت زیادہ آئی. ظاہر ہے یہ تو حضرت سلطان باہو قدس سر کا ایک قول آپ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے قیامت کی صبح تک میرے سلسلے میں داخل ہونا تھا، روز ازل ہی میں نے ان پر مہریں لگا دی تھی. اب جب یہ فرمان میں نے پڑھا نا تو میں بڑا پریشان ہوا کہ اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کیا ہے روحوں پر مہر لگانے کا. لیکن جب میں نے عالم ارواح کا وہ واقعہ سنا نا، جب اللہ نے خطاب کیا روحوں سے الستو بربکم، تو روح نے کہا ہاں. یہ 21ویں بیعت تھی نا. پھر جو نبیوں کا جم گھٹا ہوا اور اللہ نے ان سے عہد و پیمان لیا کہ تم نے مدینے والے کی وفاداری کرنی ہے. اور پھر سرکار کی زندگی کو میں نے پڑھا، آسمانوں پر آپ کی حکمرانی کو دیکھا، جنتوں میں آپ کی سرداری کو دیکھا. تو مجھے حضرت سلطان بہو کا یہ قول بھی صحیح لگا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہ فیصلے ازل کے ہی ہوتے ہیں. ناظرین، پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری زیب سے زیادہ آستان عالیہ حضرت سخی سلطان بہو
रहमत ताला जहांग पाकिस्तान मुलाकात प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद जब इंशाल्लाह दोबारा वापसी होती है तो हमारे सवालात होंगे और किबला पीर साहब उन पर अपने जवाबात इरशाद फरमाएंगे। इंशाल्लाह मुख्तसर ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। رسول الله حبيب الله رسول المحبة رسول السلام رسول الله حبيب الله मुलाकात प्रोग्राम में नाज़रीन ग्रामी एक बार फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पीर सुल्तान फ़याज़ुल हसन सरवर कादरी ज़िब से ज़्यादा आस्थान अली हज़रत सखी सुल्तान बहू जहांग पाकिस्तान इस वक्त हमारे मेहमान हैं। हम उनकी शख्सियत के हवाले से भी और उनके काम और उनके विजन के हवाले से भी सवालात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और कल पीर साहब उस पर जवाब दे रहे हैं। सिर्फ एक पीर के बारे में एक बात पूछना चाहूँगा। मैं यूट्यूब पर गया और वहाँ मैंने देखा कि हज़रत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ख़िताब फरमा रहे हैं। 20-22 साल के सुल्तान फ़याज़ुल हसन वहाँ पर बैठे हैं स्टेज पर ही मशाइख के दरमियान में, और मैं अब वो मंज़र मेरी निगाहों के सामने है। एक तो ये थोड़ा इरशाद फरमा दीजिए कैसा वो चिश्ती सिलसिला क्या है, आप कादरी सिलसिला क्या है, कैसा उनको पाया, आपस में कैसे शफ़क़त उनकी आपके साथ कैसी थी और नोयत कैसी थी तल्लुक़ात की। एक ऐसी हस्ती का आपने नाम लिया है जो मेरे रोल मॉडल्स में से हैं। जिन शख्सियात से ज़िंदगी में मैं मुतासिर हुआ हूँ उनमें से शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सर फ़हरिस्त आता है। आजिज़ी और इनकसारी का पैकत, शफ़क़त का पैकत, और इस तरह ज़ाया उम्मत हज़रत पीर मोहम्मद करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी मोहब्बत रही और आपने बड़ी शफ़क़त फरमाई। एक और बहुत बड़ी शख्सियत जो मेरा रोल मॉडल रही है, मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं हो सकी लेकिन मेरे लिए उनकी ज़िंदगी का उन्वान बहुत मेरे लिए काबिल तक़रीर रहा है। वो अमीर हिज़्बुल्लाह हज़रत पीर फ़ज़ल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आस्तान आली जलाल मुर्शिद, उनसे मैं बहुत मुतासिर, उनकी तालीमात, उनका तरीक़ा तबलीग और शफ़क़तों का एक जो सिलसिला था। और ज़ाहिर है बाकी जितनी भी शख्सियात हम चूँकि अहले अक़ीदत हैं जी, औलिया अल्लाह और अहले इल्म जो हैं वो सब हमारे रोल मॉडल्स हैं। हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह से मेरी पहली मुलाकात 1983 में हुई जब मरहूम जनरल ज़िया उल हक़ के दौर में मशाइख़ उलमा कन्वेंशन हुआ। उस वक्त से लेकर आज तक ये वाहिद वो कन्वेंशन था जिसमें ऑफिशली तिलावत से आगाज़ हुआ और दरूद व सलाम पर इख्तिताम हुआ। मेरी पहली मुलाकात दोनों शख्सियात से वहाँ हुई, पीर मोहम्मद करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह से। और जो मैंने वहाँ खिताब किया वो ज़ाहिर है मेरे ख़्याल में वाहिद मेरा ख़िताब था जिसमें मैंने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह से गुफ्तगू का आगाज़ किया था। और जो शेड्यूल था वज़ीर मज़हबी अमूर थे महमूद हारून साहब, मैंने उस शख्स को भी देखा। कमाल, ये चूँकि तारीख़ बन रही है, ये बातें जो होती हैं ये महफूज रह जाती हैं। तो उन्होंने वो कंपेयरिंग भी कर रहे थे, तो वज़ीर मज़हबी अमूर थे उस वक्त, तो उन्होंने ये शेड्यूल दिया कि इस तरह तिलावत होगी, नात होगी, खिताबात होंगे और इख्तिताम दरूद सलाम और फिर दुआ पर होगा। तो जब दरूद सलाम हुआ तो कुछ चूँकि इसमें हर मसलक के लोग मौजूद थे, और जब दरूद सलाम हुआ तो मेरे ख़्याल है चंद लोग बैठे रहे, शायद उन्होंने बैठ कर पढ़ा। मैं तो अब कायल हूँ, बैठ कर पढ़े, कोई खड़े होकर पढ़े,
یہ اپنے ذوق کی بات ہوتی. تو لیکن اچھا نہیں لگا یار یہ بیٹھے کیوں ہیں, پڑھ رہے ہوں گے لیکن بیٹھے کیوں ہیں. چونکہ جو وی آئی پیز جو نشستیں تھیں ان میں بھی شامل تھا, تو جنرل ضیاء الحق مرحوم سے میرا ظاہر رابطہ بھی تھا. تو میں نے برملا ان سے کہا کہ یہ آپ نے کیسے مشائخ علماء کو بلایا جو درود السلام میں نہیں کھڑے ہو سکتے. میں بڑا دبنگ ہوا کرتا تھا, نرمی نہیں تھی مجھے. تو مجھے انہوں نے مسکرا کے کہا کہ آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں. اگر کوئی شخص بہتے دریا کے کنارے پیاسا رہ جائے تو دریا کا کوئی قصور ہے؟ یہ بد نصیب لوگ ہیں. اچھا, یہ دریا بہہ رہا تھا, یہ محروم رہے ہیں. یہ وہ مشائخ کا فیضان تھا کہ انہوں نے بڑا روحانی جواب دیا. ہاں جی. اب اس کے بعد میری شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے کئی ملاقاتیں ہوئیں. میں نے ان کو عاجزی کا پیکر دیکھا, علم کا سمندر دیکھا, شفقت کا ایک مجسمہ دیکھا. اور جو میں نے خطاب اس پروگرام میں کیا تھا مجھے یاد ہے, جو میری 1983 جی ہاں میری اور پیر محمد کرم شاہ صاحب کی وہ پہلی ملاقات تھی. اور وہ اس پروگرام میں جو وی وی آئی پی ٹیبل تھی اس میں وہ بھی شریک تھے, پیر آف مشہوری بھی شامل تھے, شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے, اور میں بھی اسی وی وی آئی پیز میں شامل تھا, جس کا پھر میرے اپنے خاندان کے لوگوں کو بڑا قلق ہوا کہ یہ منصب تو ہمارا ہونا چاہیے تھا. تو مجھے ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب نے بڑا گلس لگایا, مجھے چوما اور فرمایا آپ نے جتنی باتیں کی ہیں بہت اچھی کی ہیں, لیکن جہاں اپنے بیگانے سب ہوتے ہیں وہاں تھوڑی سی نرمی بھی کرنی چاہیے. یہ بعد میں پھر جب ان سے ملاقاتیں نہیں تو مجھے ان کے نرم جو گوشے تھے ظاہر ہے وہ کھلتے چلے گئے. تو بہت شفیق لوگ تھے یہ اور مہربان لوگ تھے. حضرت آپ ایک بڑے آستانے کی نمائندگی کرتے ہیں, حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین سلطان الفقر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ. میں ذرا اس پر تفصیلی آپ کا جواب چاہوں گا. موجودہ جو خانقاہی نظام ہے اس پر آپ کا تبصرہ کیا ہوگا؟ بہت پازیٹیو ہے آپ اس پر, آپ کی کوئی ریزرویشنز تحفظات ہیں؟ آج سے 30 سال پہلے مجھے بہت تحفظات تھے, لیکن اب ہوا بدل چکی ہے. پیر خانوں میں شعور پیدا ہوا ہے. ہمارے تمام پیر خانوں پر حافظ قرآن پیدا ہو رہے ہیں, علماء پیدا ہو رہے ہیں, مدارس قائم ہو گئے ہیں, اسکول نیٹ ورک بن گئے. یعنی پیر خانے آ گئے اپنی اس راہ پر. اس لیے مجھے تو بڑی امید ہے, بڑے لوگ ہیں, بڑوں کی اولاد ہیں, اس لیے میں نے بھی اب میری یہ کوشش ہوتی ہے میں خود آستانوں پر جاتا ہوں, درگاہوں پر جاتا ہوں, مشائخ سے ملتا ہوں, ان سے ڈسکشن کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں مجھ سے بھی زیادہ جذبے رکھنے والے موجود ہیں. اور مجھے بڑا یقین ہے یہ جو تبدیلی آئی ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں اسلام کے نظام کو لانے میں دشواری نہیں رہے گی. کیا وجہ ہے کہ سواد اعظم اہل سنت والجماعت بظاہر لگتا ہے کہ قیادت کی قحط کا اور قیادت کے بحران کا شکار ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی کچھ پیش رفت ہو رہی ہے؟ نہیں, اب دیکھیں نا ہمارا تنظیمی ڈھانچہ ختم ہو گیا نا. یعنی جو مرکزیت تھی وہ ٹوٹ گئی, اجتماعیت نہیں رہی. انفرادی طور پر آپ کسی بھی آستانے پر چلے جائیں, کسی بھی خانقاہ پر چلے جائیں, کام تو ہو رہا ہے. اب اس کام کو جمع کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس کو جمع کر لیا جائے اور اس کو جدید انداز میں منظم کر لیا جائے اور وہی نظام تربیت نافذ کر دیے جائے پیری مریدی کے عنوان پر, جس کے نتیجے میں بابا فرید پیدا ہوتے ہیں,
خواجہ نظام الدین اولیاء پیدا ہوتے ہیں تو خون حیدر قرار آج بھی اسی جوبن پر ہے. تو یہ کام چونکہ ہو نہیں رہا، اس لیے میں نظر آتا ہے کہ شاید ہم آج بھی اگر آپ اسمبلی میں دیکھیں تو اوور 30% مشائخ کی اولادیں بیٹھی. تو اس پر بھی ہم نے نیٹ ورکنگ کر دی ہے انشاءاللہ. اسمبلیوں میں جانے والوں اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں کو، ان کے ضمیروں کی آزادی کو اور ان کی غیرتوں کی بیداری کو بنیاد ہم نے بنا لی ہے، اور انشاءاللہ اس سمت میں کام ہو رہے ہیں. اقبال جو یہ کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، کتنا انٹرسٹ ہے سیاست میں؟ ظاہر ہے اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے اس کے نتائج جو ہمارے سامنے ہیں بڑے ہی ہولناک ہیں. لیکن کیا وہ جب پاکستان کسی بھی بنانے کام والوں کی نسبت اللہ کی طرف آپ کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری لے لے گا. اب ہم دنیا داروں کے حوالے کر چکے ہیں جی اور ان سے دین کی بھیک مانگ رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان سے تو نہیں ملے گی نا. تو اس لیے میں بالکل سیاست کا قائل ہوں، سیاست میں حصہ لینے کا قائل ہوں. البتہ جس انداز میں ووٹنگ کا نظام چل رہا ہے اور جو دادا گیری، بدماشی اور اس قسم کے حربے ووٹوں کے اصول کے لیے اختیار کی جاتے ہیں، میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں. لیکن میں سیاسی جماعتوں میں کام کرنے کو، سیاسی جماعتوں کو فعال بنانے میں اور ان کے اندر دینی جذبہ پیدا کرنے میں متحرک ہوں اللہ کے فضل سے. اور ہم نے اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے، اور ہر جماعت میں جو دینی لوگ موجود ہیں ان سے ہمارا رابطہ بھی ہے اور ان سے ہمارے تعلقات بھی ہیں، اور وہاں ہمارا نیٹ ورک موجود ہے. ہم پوری قوت سے کام کر رہے ہیں کہ وہ ہماری تو بھائی ہیں نا. اگر ہمارا کوئی بھائی وہاں دین کا جھنڈا اٹھا سکتا ہے اس کو ہم کیوں نہ مضبوط کریں، چاہے اپوزیشن ہو چاہے صاحبان اقتدار ہوں. اگر اس کے اندر جو جماعتیں موجود ہیں، اگر ان جماعتوں میں دین کا درد رکھنے والے لوگ موجود ہوں تو ظاہر ہے اس کا تو اپنا ایک حسن ہے. 3 سے 4 دہائیاں کا یہ جو سفر ہے، پیچھے اگر مڑ کر دیکھیں اتنا اطمینان قلب ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ دوبارہ اگر ایسا ہو جو نہیں ہوتا، لیکن تو آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلی 3 دہائیوں میں آپ کی جو جد و جہد ہے، جو کام ہے، اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس کریں گے آپ؟ نہیں، بڑے چراغ جل گئے اور ایک سے ایک بڑھ کر ہے. یہ روشنی اب بجھنے والی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت خاص ہوتی ہے کہ وہ جس سے کام لے لیتا ہے. تو میں نا امید نہیں ہوں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لیڈرشپ پیدا کریں، قیادت پیدا کریں. ہم لوگوں نے اپنا بھرپور رول ادا کیا ہے اور ابھی تک کر رہے ہیں، لیکن کب تک؟ اب ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو اس کام کا جھنڈا اٹھا لیں. چونکہ ہمیں تو کسی نے کر کے دیا نہیں، ہم نے یہ خود کیا ہے. کسی نے سکھایا نہیں، ہم نے خود سیکھا ہے. لیکن ہماری آفر ہے کہ کوئی سیکھنا چاہے تو آ جائے، کوئی جاننا چاہے تو آ جائے. ساتھ تو آپ لے نہیں جا سکتے، بجائے اس کے کہ جو کچھ کیا ہے یہ ضائع ہو جائے. جیسے کوئی حکیم مرتا ہے تو حکمت ساتھ مر جاتی، کوئی عالم مرتا ہے تو علم ساتھ مر جاتا ہے. ہم یہ نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا ہے یہ آپ کی امانت ہے، آنے والی نسل سنبھالے اور اس کا جھنڈا اٹھائیں. ہم نے جو ورک کیا ہے بڑی دیانتداری کے ساتھ اس کو داغدار نہیں ہونے دیا. یہ امانت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس امانت کو سنبھالنے والے آ جائیں میدان میں اور اسی روش پر ہم کام کریں. یہ جو آپ کا پروگرام روحانی مسائل اور اس کا حل ہے، ہم کسی بھی ٹی وی چینل پر بیٹھ جائیں نا، بڑے بڑے سیولائزڈ جو چینلز ہیں اپنے آپ کو جو بڑے فارورڈ سمجھتے ہیں، وہاں بھی استخارے کو بدنام کیا جا رہا ہے، روحانیت کو بدنام کیا جا رہا ہے.
حدیث رسول سنا سنا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. پیری مریدی کا ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایک نوجوان جب اس منظر کو دیکھتا ہے تو وہ نوجوان لفظ پیر کے نام سے ہی نفرت کرنے لگ جاتا ہے. صحیح. میرے پاس آج ایک نوجوان آیا تو مجھے کہنے لگا ہمارے پورے خاندان میں لوگ دم تویز وغیرہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عام طور پر وہی جادوگری والی بات ہے نا، تو یہ صحیح نہیں. لیکن میں نے آپ کی چند گفتگویں سنی ہیں، میں بڑا متاثر ہوا ہوں. میرے اپنے کچھ مسائل ہیں، میں آپ کے پاس اس لیے بھی آیا ہوں کہ آپ دعا کریں گے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ سے کچھ بھی نہ کہوں تو پھر آپ کے پاس آنے سے مجھے فیض ہو جائے گا. جو میں نے آپ کے چند پروگرام دیکھے ہیں اور ہم نے بھی روحانی مسائل کے ان پروگراموں میں کوشش کی ہے کہ ہم لوگوں کو بہتر سے بہتر رہنمائی فراہم کر سکیں. اور میں آج بھی یہی کہتا ہوں اپنے دوستوں سے اور ساتھیوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے اہل محبت سے، کہ خدا کے بندوں اور خدا کی بندیوں، صرف رسمی تعلق نہ بناؤ، ایک حقیقی تعلق بنائیں. اینٹ سے اینٹ جڑتی ہے تو دیوار بنتی چلی جاتی. یہ اینٹیں علیحدہ رہیں گی تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. جب مل جائیں گی، لگ جائیں گی، ایک خاص انداز میں لگ جائیں گی، تو اس کا ایک نام ہوگا، اس کی ایک شکل ہوگی، وہ ایک حصار ہوگا، ایک قلعہ ہوگا، ایک عمارت ہوگی، ایک پلازا ہوگا، اس کا ایک حسن ہوگا، اس کے اندر راحت و رافت ہوگی، اس کے اندر سکون ہوگا. صحیح. تو آج اس کی ضرورت ہے. آپ کے بزرگوں نے پاکستان بنایا، دیگر جو آستانے ہیں ان کے مشائخ نے اور اسلاف نے پاکستان بنایا، اور یہ سواد اعظم کا بالکل حق بجانب دعویٰ بھی ہے. کیسا مستقبل دیکھتے ہیں پاکستان کا؟ نہیں، میں نے عرض کیا نا، ایک تو پاکستان بنانے کے وقت فرقہ واریت اتنی عروج پر نہیں تھی، لسانیت اتنی عروج پر نہیں تھی، اور جنونیت بھی اتنی عروج پر، حیوانیت بھی اتنی عروج پر نہیں تھی. آج نقشہ بدل گیا ہے، لیکن اسی بدلتے ہوئے نقشے میں اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں تو لوگوں کو اس فرقہ واریت سے نکالنا مشکل نہیں ہے، اس جنونیت اور حیوانیت سے نکالنا ضروری نہیں ہے. ہاں، ان کے سامنے اسلام کی وہ شکل پیش کرنے کی ضرورت ہے، وہ جو پریزنٹیشن ہے جس میں محبتیں ہوں، چاہتے ہوں، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں. یہ کیفیت پیدا کر دی جائے گا تو کافروں کا دل کفر سے بیزار ہو جاتا ہے. تو ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا کیسے فرقہ واریت پر قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں، جو شخص اتنا برین واش کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ مسجد کو اڑا رہا ہے، یعنی اتنا تو اندھا ہو گیا ہے نا کہ بھئی یہ نماز پڑھنے والے امریکنز نہیں ہیں، یہ تمہارے اپنے بھائی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، نمازی ہیں، بے نمازوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ڈرگز والوں کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، بدماشوں کی بات. یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کی وجہ سے مسجدوں میں رہنے والے ہیں، آپ ان کو اڑا رہے ہیں. تو یہ جو اسلام کی تعبیر ہے، اگر اتنی غلط برین واشنگ ہو سکتی ہے تو کیا ہم لوگوں کے برینز جو عشق رسول کے نشے سے سرشار نہیں کر سکتے؟ کیا ہم لوگوں کی دلوں میں رافت اور رحمت؟ میں وہ واقعہ پڑھ رہا تھا جس واقعے کو سننے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھیگ چکی تھی. آنے والا پنجوں کے بل چل کے آ رہے، پورے پاؤں زمین پر نہیں رکھتے. اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تمہارے پاؤں میں کوئی خرابی ہے؟ اس کی آنکھاں، پاؤں تو ٹھیک ہیں لیکن اس ڈر سے پورے نہیں رکھتا ہوں کوئی کیڑا مکوڑا چیونٹی میرے قدموں کے نیچے آ کر مر نہ جائے. اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تو اتنا رحم دل ہے؟ عرض کی آقا میں رحم دل تھا نہیں، آپ نے بنا دیا ہے، وگرنہ میں تو ان ظالموں میں سے ایک ظالم ہوں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر رکھا ہے، اور پھر اپنی بیٹی کا واقعہ سنایا، اور جسے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کیسے میں اس کے لیے گڑھا کھودتا تھا، کیسے مٹی جب میرے کپڑوں پر پڑتی اور بھاگ کر آتی وہ اور مجھ سے لپٹ جاتی اور کہتی بابا جان یہ کیسے کام تم کر رہے، تمہارے کپڑے خراب ہو رہے ہیں. اور پھر جب میں اس کو گڑھے میں اتار رہا تھا اس کی چیخیں آ رہی تھی، پھر جب میں اس پر مٹی ڈال رہا تھا، جب میں نے اس کو سر تک مٹی میں دبا دیا اور اس کی چیخیں آ رہی تھی، مجھے اس پر رحم نہیں آ رہا تھا.
تو اب آپ اندازہ لگائیں نا، یہ تبدیلی لانا کوئی ناممکن ہے نہیں. آج بھی کملی والے کا فیضان موجود ہے، آج بھی ان کی نگاہ کرم پڑ رہی ہے. وہ اپنا کلمہ پڑھنے والوں کی یہ جنونیت دیکھ رہے ہیں، لیکن گمراہ کرنے والوں نے ان کو ایسا گمراہ کر دیا ہے، پیسے کے کھیل نے ان کو ایسا اندھا کر دیا ہے کہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. لیکن ہم نے عشق رسول کا جھنڈا اٹھا کر ایک دفعہ پھر اس بپھرے ہوئے انسان کو، اس درندے کو انسان بنا کر سوئے حرم لانا ہے. کوئی تقریباً 30 سال ہونے کو ہوں گے کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ اس وقت آپ گلی گلی کوچی کوچی اور نگر نگر یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کر رہے تھے. اور مجھے علم تو نہیں ہے لیکن مجھے اندازہ ہے کہ ایک ایک دن میں کچھ درجن بھر جگہوں پر آپ پہنچتے. کیا گزرتے ہوئے اور ڈھلتے ہوئے وقت نے آپ کے قوا کو مزمحل کیا ہے کچھ؟ اب ظاہر ہے کچھ اثرات تو ہوتے ہی ہیں، لیکن مجھے بڑا یقین ہے کہ جو دعا میں نے مانگی تھی بارگاہ رسول میں، وہ مجھے کمزور نہیں ہونے دے رہی ہے، وہ مجھے ضعیف نہیں ہونے دے رہی ہے. یہ تو ایک پروسیس ہے نا کہ آپ نے مختلف مرحلوں سے گزر کر ایک اختتام کی طرف تو جانا ہے، اور اس کی طرف تو ہر لمحہ جا رہا ہے نا. لیکن میں ابھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو ضعیف نہیں مانتا. ابھی میرے جذبے جوان ہیں، ابھی میری محبتیں موجود ہیں، ابھی میں مدینے والے آقا کی محبتوں پر اور وفائے رسول پر بہت کچھ قربان کرنے کا عزم رکھتا ہوں. مجھے کچھ لوگوں نے بتایا جو عرفات کے میدان میں آپ کے کبھی کبھی ساتھی رہے، تو میں ان کے پورے تاثرات یا محسوسات کو بیان تو نہیں کر پاؤں گا، لیکن وہ کہنا یہ تھا کہ عرفات کے میدان میں جب دعا کا مرحلہ آتا ہے تو ایک خاص، یہ ذرا ذاتی نوعیت کا سوال ہے لیکن ناظرین کو دلچسپی ہوگی اس میں، ایک خاص کیفیت اس وقت ہوتی ہے اور پھر وہ دعا کا مرحلہ آتا ہے. اچھا، بڑی عجیب بات ہوتی ہے وہاں. کبھی ہم نے خصوصی، ایک تو میں چونکہ کوئی گروپ لے کر نہیں جاتا ہوں، بہت دوستوں نے خواہش کی ہے، بہت لوگ چاہتے ہیں ایسا کروں میں، لیکن ابھی تک ایسا کر نہیں پایا میں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، میں ظاہر اس کو بیان نہیں کر سکتا. لیکن اب میری خواہش ہو رہی ہے کہ جو لوگ عمرے پر جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، جو لوگ زیارات کو جا رہے ہیں، کیوں نہ ہم ان کو اب 10 دن یا 12 دن یا 15 دن ایک آدمی آپ کے ساتھ رہتا ہے تو آپ اس کو روز اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا اثر تو ہوتا ہے. خواہش ہے میری، لیکن ابھی تک میں اپنے اندر وہ طاقت نہیں پا رہا ہوں کہ میں لوگوں سے یہ کہوں. لیکن دوستوں کی بھی خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ پوری فرما دے. ایسے دوست مل جائیں جو ہمارے ساتھ مل جائیں، کچھ کام اپنے ذمہ لے لیں، تو جو میرے سے کا کام ہے پھر میں کر دوں گا. لیکن اس اہتمام نہ کرنے کے باوجود بھی فرام دا ویری فرسٹ ڈے ٹل دس ٹائم، ہر دفعہ مینا میں بھی، مزدلفہ میں بھی، عرفات شریف میں بھی، اور مدینہ شریف میں بھی، مکہ شریف میں بھی محافل کی آرگنائزنگ بھی ہو جاتی ہے، پروگرام بھی ہوتے ہیں، دعائیہ پروگرام بھی ہوتے ہیں. اب چونکہ یہ میں نہیں کرتا ہوں، ادھر سے ہی منظور ہوتا ہے، تو پھر خود جب ماحول بن جاتا ہے تو پھر اگر میدان عرفات کی دعا ثمرآور ہے، آپ کے گناہوں کو دھونے والی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے گناہ دھلے ہوں، آپ کا جسم پاک ہو رہا ہو، آپ کی روح اجلی ہو رہی ہو، اور آپ پر جذب کی کیفیت طاری نہ ہو. اب جب دعا اور جذب ملتے ہیں تو وہ اجابت تو بنتی ہے نا جی، وہی ہوتا ہے. اور یہاں بھی آپ نے کہا شب برات میں اور شب قدر میں اور پھر مختلف موقعوں پر ہماری جو محافل ہوتی ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہے وہ میدان عرفات والا رنگ ہوتا ہے. اور میں اپنے ان تمام ناظرین سے جو کبھی کبھی ابھی بھی ہر جگہ میں جب جاتا ہوں تو لوگ مل جاتے ہیں، آپ فلاں سال آپ کے ساتھ حج کیا تھا، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے شہر میں آؤں تو آپ مجھے ملیں. اب آپ کا کام ہے جہاں جہاں آپ ہیں آپ آگے بڑھیں، رابطہ کریں، تاکہ ہم
جو آپ کا ایک سوال تھا کہ کس طرح ہم اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں، اس کو ریوائیو کرنے کا یہی طریقہ ہے، جہاں کوئی بندہ بیٹھا ہے، ایکسپرٹ ہے، ایکسپیرینسڈ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، کوالیفائڈ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس امانت ہیں، آپ ہمیں ٹائم دے دیں۔ یہاں حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کی آرگنائزیشن بھی شروع ہو چکی ہے، اور تحریک تکبیر کی آرگنائزیشن بھی شروع ہو چکی ہے، اور یہ عالمی دعوت اسلامیہ کا ایک نیا موڑ ہوگا تحریک تکبیر، اس پر بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ تو ہمارے وہ تمام محبین اور مخلصین جو تحریک تکبیر کے باضابطہ ممبر بن چکے ہیں اور بڑے جذبوں اور ناز و انداز کے ساتھ بنے۔ پھر سب برطانیہ اور یورپ میں آپ کا بڑا وسیع کام ہے، 20 کم بیش یہاں ادارے ہیں، اور تبلیغی جو مراکز ہیں ان کی تو ظاہر تعداد شمار میں نہیں ہے، تو یہ تھوڑا سا فرمائیے کہ یہاں کے لوگوں کی دین کے ساتھ کمٹمنٹ، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک عام آدمی آپ کو جب وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، وسائل میں آپ کے ساتھ کوآپریشن کرتا ہے، تو یہ عوام کی طرف سے ایک بہت بڑا گفٹ ہے۔ اب جو ایجوکیشن کا ایشو ہے اس میں، اور دعوت تبلیغ، اس میں بھی افراد چاہیے ہوتے ہیں۔ اس بارے میں بھی کبھی لوگوں نے ہمیں تو مایوس نہیں کیا۔ ہاں، ہماری اپنی کچھ خامیاں ہیں، ہمارے نیٹ ورکس جو ان کی خامی ہیں کہ لوگوں کو ہم صحیح طرح اس ایکسرسائز سے نہیں گزارتے، لیکن اب تو یہ بھی ہم نے شکوہ ختم کر دی ہے، گھر گھر میں جا کر، در در پہ جا کر ہم یہ دعوت لے کر لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں کہ آئیں، ٹائم دیں۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں نے اس سلسلے میں بہت اچھا کردار ادا کیا ہے۔ حالانکہ ابھی ہم نے کوئی باضابطہ قربانی پروجیکٹ کی اپیل نہیں کی، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ میں ملک کے جس حصے میں ان دنوں میں گیا ہوں، ہر آدمی نے مجھے آفر کیا ہے، اور واقعی لوگ چاہتے ہیں، کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں۔ تو ہمیں تو لوگوں سے مایوسی نہیں ہے، لوگوں نے ہمیشہ بھرپور ریسپانس دیا ہے۔ بہت ساری باتیں پھر سب رہ گئی، وقت نے اپنا دامن سمیٹ لیا ہے۔ کچھ پیغامات ہیں اگر جو ٹیلی فون کالز اس دوران موصول ہوئی ہیں، غلام رسول صاحب نے نوٹنگم سے کال کی ہے، خصوصی دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ فاروق اگرنٹن سے ہیں، وہ ہمارے عرض کر رہے ہیں ہمارے سارے خاندان کے لیے دعا کریں، اور 2000 مرتبہ انہوں نے درود شریف پڑھ رکھا ہے، وہ آپ کی ملکی ہے۔ بطول ناروے سے ہیں، دعا کی درخواست کی ہے۔ مسز یونس ہڈرز فیلڈ سے ہیں، بچوں کے لیے خصوصی دعا کی درخواست کی ہے۔ مسجدوں میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی سکھانا چاہیے، انہوں نے ایک تجویز بھی دی ہے۔ جی، محمد اسماعیل برمنگم سے ہیں، خصوصی دعا کی درخواست کی ہے۔ ارشد ہیں اسکاٹ لینڈ سے، دعا کی درخواست کی ہے۔ ایک ہماری بہن مانچسٹر سے ہیں، بچوں کو ماں بہت کچھ سکھانا چاہتی ہے لیکن ماحول نہیں، ہم کیا طریقہ اختیار کریں کہ ہمارے بچے اللہ کے قریب آ جائیں؟ بڑا اہم سوال ہے اور آپ سے پوچھنے والا۔ محمد یعقوب لندن سے ہیں، پیر صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے، مبارکباد، سلام عقیدت۔ زینت بی بی لوٹن سے ہیں، سلام دعا عرض کی ہے، امی اور ابو کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ رفاقت قادری یونان سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یونان میں سلطان ابو ٹرسٹ سلام اور دعا کا دوسرا مرکز قائم کر دیا گیا ہے وہاں پر یونان میں، ماشاء اللہ۔ بہت بہت مبارک ہو جی۔ ہمارے یونان کے یہ ساتھی جو ہیں، علامہ رفاقت قادری صاحب کی قیادت میں ایک دوسرے نئے مرکز، ہمارے حاجی منیر عاصم صاحب جہاں 3 سال تک ڈائریکٹر رہے ہیں سلطان باہو ٹرسٹ کے، اب جناب رفاقت قادری صاحب وہاں موجود ہیں، تو ایک مرکز تو پہلے وہاں موجود تھا، تو اب دوسرا مرکز انہوں نے لے لیا ہے، ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو۔ ماشاء اللہ۔ ایک اور ہماری بہن مانچسٹر سے ہیں، وہ فرماتی ہیں ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں کہ لوگ جادو کنڈے سے محفوظ رہ سکیں۔ مسز بیگم نیو کاسل سے ہیں، بیٹی کے لیے رشتہ اچھا مل جائے اور وہ بیمار بھی ہیں، دعا کی درخواست کی ہے۔ عتیق الرحمان ہے، کوونٹری سے سلام پیش کر رہے ہیں اور دعا کی درخواست کی ہے۔ ایک ہماری بہن ساؤتھ ہال سے ہیں، خصوصی دعا کی وہ درخواست کر رہی ہیں۔ رضیہ لیوٹن سے ہیں، بیٹے علی رضا کی دعا کے لیے وہ دعا کی درخواست کر رہے ہیں، پروگرام بہت اچھا ہے۔ محمد اقبال پیرس سے ہیں، دعا کے لیے انہوں نے درخواست کی ہے، اور اپنے لیے بھی اور اپنی بیوی کے لیے بھی دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ محمد عظیم جرمنی سے شادی کی رکاوٹیں دور کرنے کی انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ شباب سٹاکٹن سے ہیں، خصوصی دعا کی وہ بھی درخواست کر رہے ہیں۔ رقیہ ہماری بہن اسپین سے ہیں، عبد الرحمن بیٹا ان کا فوت ہو گیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی ہے۔ ایک قربانی بھی انہوں نے اپنے بیٹے کے نام پر 125 یورو پیش کی ہے۔ شاہین لیوٹن سے ہیں، وہ فرماتی ہیں میرے لیے اور بچی کے لیے دعا فرمائیں۔ سلیم سٹاکٹن آن ٹیز سے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے۔ اسجد نے اٹلی سے کال کی ہے، سلام عرض کر رہے ہیں، دعا کی بھی درخواست ہے، اور سوال یہ کیا ہے کہ میری امی فوت ہو چکی ہیں، ان کی اور میری طرف سے دو قربانی انہوں نے پیش کی ہیں۔
سسٹر رخسانہ ہیں لندن سے، دعا کی انہوں نے درخواست کی ہے۔ شمیم بہن اگرنٹن سے ہیں، دعا کی درخواست کی ہے، پروگرام بہت اچھا ہے۔ ایک اور ہماری بہن ہے اٹلی سے، دعا کی درخواست کر رہی ہیں۔ شگفتہ بہن برمنگم سے ہیں، فرماتی ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، 100 مرتبہ انہوں نے درود شریف پڑھا ہے، ایک سورہ یاسین شریف پڑھی ہے، 2 قربانیاں انہوں نے پاکستان کے لیے پیش کی ہیں۔ خامن 3 بیٹے 1 بیٹی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ ارشد اسکاٹ لینڈ سے ہیں، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے۔ یہ کچھ پیر صاحب ٹیلی فون کالز تھیں، اور ظاہر ہے آپ سے میں پیر صاحب سے دعا کی انشاءاللہ درخواست کروں گا۔ جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے سوالات جو مجھے برطانیہ اور یورپ کے لوگوں کے حوالے سے کرنے تھے وہ رہ گئے انشاءاللہ۔ یوں اگر ہم سمجھ لیں کہ یہ پہلا حصہ ہے انٹرویو کا، اور انشاءاللہ دوسری نشست جب پیر صاحب کی فرصت ہوگی تو اس وقت ہوگی۔ پارٹ 2 میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ برطانیہ، یورپ اور اس جہان کی جو ضرورتیں ہیں اور مسلم کمیونٹی ہے ان کے جو تقاضے ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ پیر صاحب سے ہم تفصیلی بات کریں گے۔ دعا جناب فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم ہمارے ان پرخلوص جذبوں کو اور زیادہ حسن قبولیت نصیب فرما۔ پروردگار جس محبت اور خلوص سے احباب، ناظرین، سامعین، محبین، مخلصین، مشفقین، معاونین دین دعوت حق مولا کریم اس مشن میں شامل ہو رہے ہیں، یا اللہ پاک تو بھی اپنی شان کے مطابق ان کے مسائل حل فرما، بیماریوں کو شفا میں بدل دے، تکلیفوں اور مشکلات سے نجات عطا فرما، رزق میں برکت فرما، مال میں برکت فرما، جان میں برکت فرما، گھر بار میں، کاروبار میں، روزگار میں برکت فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک اور صالح فرما۔ یا اللہ پاک آج کی اس دعا میں کچھ لوگ ایسے قبول فرما لے جو اپنے بیٹوں کو عشق مصطفیٰ کے نصاب سے گزارنے کے لیے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کی دعوت پر یہاں برمنگم میں جو ہاسٹل قائم کیا گیا ہے اور جس میں 4 سالہ ایک ڈگری کورس مرتب کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ نوجوان عاشق رسول بن کر اور دین مصطفیٰ کے لمبردان بن کر نکلیں گے۔ پروردگار ہمارے بھائیوں کو توفیق عطا فرما کہ اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہوئے انہیں یہاں کے برے ماحول سے بچانے کے لیے، ڈرگز سے بچانے کے لیے، بے حیائی اور فحاشی سے بچانے کے لیے، گناہ کی زندگی سے بچانے کے لیے انہیں عشق مصطفیٰ کی دہلیز پر پہنچا دے۔ پروردگار اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما، اور خاص کر ہماری وہ بہنیں جن کے خاوند ان سے ناراض ہیں، اللہ ان کے دل ان کے لیے کھول دے۔ گھروں میں جو بحران ہے، ناراضگیاں ہیں، ایک دوسرے سے علیحدگیاں، اللہ ہم پر رحم فرما، ہماری نسلوں کو بگڑنے سے بچا لیں، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی شفقت پیدا فرما۔ میرے لیے بھی دعا کی درخواست کریں گے۔ اے پروردگار جو اس وقت پاکستان پر بلائیں اور وبائیں آ رہی ہیں، مولا اس کو ٹال دیں۔ پروردگار پاکستان کی خیر ہو، عالم اسلام کی خیر ہو، ہمارے میزبان خصوصی حضرت مقصود شاہ صاحب کی زندگی میں برکت فرما، ان کے جذبوں میں شرف قبولیت عطا فرما، اور احباب نے جہاں جہاں سے ٹیلی فون کیے، رابطے کیے، اللہ ان رابطوں میں اور زیادہ ربط پیدا فرما اور حسن قبولیت پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واعف بدعم الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی رسول اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم۔ دشت طلب میں تنہا نکلو یا پھر اس کے ساتھ چلو جس کی ٹھوکر راہ نکالے، راہ میں ٹھوکر کھائے کم۔ اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ الکریم، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔